ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم آپ ایک بار کوفہ کی قبرستان قبروں کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں جانے کے بعد میں آپ نے ایک نئی قبر کو دیکھا جو تازہ تھی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مالک میرے اوپر اس قبر والے کے حالات ظاہر فرما، مجھے دکھا تو صحیح یہ کون سے عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا سنی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور اس مرنے والے کے درمیان سے جو پردے حائل تھے اٹھا دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ آپ نے کیا صورتحال دیکھی کہ جو مردہ تھا نا وہ آگ کی لپٹ میں ہے اور چیخ چیخ کر رو رہا ہے اور آپ سے یہ التجا کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوب رہا ہوں، اے علی میں آگ میں جل رہا ہوں، مجھے بچا لیجیے۔ آپ نے اس کی بات سنی، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اس انسان کے گناہوں کو بخش دے، یہ مجھ سے التجا کر رہا ہے، اس کے اوپر عذاب سے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے علی اس کی سفارش نہ کرنا، یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مولا اس کا گناہ کیا ہے؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ علی یہ رمضان میں بھی بے حرمتی کرتا تھا، مانا کہ یہ رمضان تو رکھتا تھا لیکن راتوں کو پھر یہ بڑے بڑے گناہ کرتا، شراب پیتا اور بھی گناہ بہت سارے کرتا۔ یہ کہا کہ تم اس کے لیے التجا نہ کرو، تم اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کہ مالک میرے لیے تو اسے بخش دے، اس نے بڑی منت کے ساتھ مجھ سے التجا کی ہے، مالک تجھے تیرے حبیب کا واسطہ تو اس انسان کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، اس نے مجھے بڑی امید کے ساتھ پکارا ہے، میری بات مان، اس کو بخش دے، اس کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے۔ تب ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ علی ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور ہم نے اس گنہگار کو اس کے گناہوں سے بخش دیا، ہم نے اسے آزاد کر دیا، ہم نے اس کے اوپر جو عذاب دیا تھا ہم نے اٹھا لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ایسے نہیں کہا جاتا ہے کہ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم داماد نبی اس نہیں کہتے۔ حضرت علی کی بہت بڑی شان ہے۔ حضرت علی کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ مردوں سے بات کرتے۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ کے قبرستان تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم۔ کسی قبر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے ساتھ بھی بہت سارے آپ کے ماننے والے تھے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ قبر سے ایک مردہ بول پڑا۔ پھر حضرت علی نے کہا کہ تم اپنے حالات مجھے بتاتے ہو کیا میں تمہارے حالات بتاؤں؟ تو ایک مردے نے کہا کہ علی تم ہمارے گھر والوں کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویوں نے دوسری نکاح کر لیے ہیں، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، تمہاری زمین تقسیم کر دی گئی، جن مکانوں کو تم نے بڑی محنت سے بنایا تھا، جن اینٹوں کو تم نے بڑی محنت کے ساتھ سجایا تھا، ان پر ظالموں نے قبضہ کر لیا۔ کہا کہ مرنے والوں جہاں تم کل تک بیٹھتے تھے نا وہاں آج کوئی اور بیٹھتا ہے۔ کہا کہ اب تو کوئی تمہارا نام بھی نہیں لیتا، اب تو کوئی تمہارا تذکرہ بھی نہیں کرتا، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہارے گھر والے اب تمہیں بھول چکے ہیں۔ جب اس مردے نے یہ بات سنی نا تو وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا کہ علی میرے گھر والے مجھے اتنی جلدی بھول گئے، جن بچوں کے لیے میں نے پوری زندگی کمایا وہ مجھے بھول گئے، وہ عورتیں کہ جن کی خاطر ہم نے اپنا امن اور سکون قربان کر دیا انہوں نے دوسرے نکاح کر لیے۔ مسلمانوں یہ تمہاری حقیقت ہے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا تو بتا تیرا کیا حال ہے قبر میں؟ کہا کہ علی مت پوچھو، کفن پھٹ چکا ہے، ہڈیوں کے جوڑ جوڑ آ چکے ہیں۔ کہا کہ جن بالوں پر ہم اتراتے تھے نا وہ کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ کہا کہ ہماری آنکھیں ہمارے گالوں میں پیوست ہو چکی ہیں۔
کہا کہ ہماری ہڈیاں باقی ہیں اور باقی ہمارا پورا وجود قبر کے ازدہوں نے کھا لیا ہے۔ کہا کہ ہمارے اوپر بڑے خطرناک عذاب ہوتے ہیں، قبر کے بچھو ہمیں کاٹتے ہیں، قبر کے بڑے بڑے سانپ ہمیں ڈستے ہیں۔ یہ کن کا عذاب تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی تھی لیکن مالک کو بھول بیٹھے۔ اور وہ مردہ کہتا ہے کہ علی، جتنا ہم نے اپنے بچوں کی خاطر کیا نا وہ سب ناکام رہا، ہمارے کام وہی چیزیں آئیں جو صرف ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی۔ نوجوانوں سدھر جاؤ، تم جن بال بچوں کی خاطر، تم جس بیوی کی خاطر اپنے مستقبل کو خراب کر رہے ہو نا، مرنے کے بعد یہ بچے، یہ دوست، یہ تمہاری قبر پر تمہیں پھول ڈالنے میں نہیں آئیں گے۔ کسی کو اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی تمہارے لیے دعا کرے گا، اپنی آخرت کی تیاری خود کرنی پڑتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، نمازیں پڑھو، نہ وہ وقت آئے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔